بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میں نے عرض کیا کہ یہ مضمون قرآن مجید میں 4 جگہ پر ہے، 3 جگہیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے ہیں اور یہ 4تھی جگہ ہے، مگر محل اس مضمون کا جہاں جو ہے اس میں بڑی خاص خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اوصاف الہی سے سورہ شروع ہوا ہے اور اللہ کے اوصاف میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجا، انہیں میں سے جو ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں کے نفوس کو سدھارتا ہے، پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس کے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو اب اس ذات کی بلندی اور رفعت اور اس کی شان کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ جسے سامنے لا کر، جسے پیش کر کے اللہ اپنے عظمت و جلال اور اپنے رفعت شان کا اندازہ کرائے۔ صلوات بھیجیے۔ اور حقیقت امر یہ ہے کہ ان ہستیوں کی اصل شان اور اصل مرتبے کو سمجھنا ہمارے لیے غیر ممکن ہے، اور اس کے لیے میں ایک عقلی اصول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کمال کی منزل سے نقص کو سمجھنا ممکن ہے، مگر نقص کی منزل سے کمال کو سمجھنا یہ ممکن نہیں۔ اس کی روزمرہ کی مثال یہ ہے کہ جو کامل عمر کی منزل تک پہنچ گیا، پیری کے دور تک آ گیا، وہ جانتا ہے کہ جوانی کیا تھی اور جوان جانتا ہے کہ بچپنا کیا تھا، لیکن بچہ صحیح تصور نہیں کر سکتا کہ شباب کیا ہوگا۔ کمال کی منزل سے نقص کو سمجھنا آسان ہے، مگر نقص کی منزل سے کمال کو سمجھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اور دوسری مثال، جب ہم جاگتے ہیں اور آنکھ کھلتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ خواب دیکھا تھا، سو رہے تھے، لیکن سوتے میں یہ تصور کہ ہم جاگیں گے تو یہ ہوگا،
یعنی جاگنے میں سونے کو سمجھ سکتے ہیں، مگر سوتے میں جاگنے کو نہیں سمجھ سکتے، اس وقت تو اسی کو ہم بیداری سمجھتے ہوتے ہیں۔ اور اب موضوع وہ نہیں ہے، مگر ضمناً کہہ دوں کہ جیسے اس عالم خواب میں ہم اس بیداری کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح اس دار دنیا کی بیداری میں آخرت کے دور کی بیداری کو نہیں۔ صلوات جیون پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو بس دو روزمرہ کی مثالیں اس عقلی حقیقت کے سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ منزل کمال سے نقص کو سمجھنا ممکن ہے، مگر منزل نقص سے کمال کو سمجھنا ناممکن ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جمادات کیا ہیں، نباتات کیا ہیں، حیوان کیا ہے، اور پھر انسان کسی حد تک سمجھتا ہے کہ کیا ہے، لیکن جماد نہیں جان سکتا کہ نباتات کیا ہیں، اور نباتات نہیں جان سکتے کہ حیوان کیا ہے، اور حیوان نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کیا ہے، اور عام انسان نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کیا ہے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ عام انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بولے۔ اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ جب یہ ثابت ہو گیا ہے، عقلی اصول بھی ہے اور اس کو یہاں مثالوں سے بھی ثابت کر دیا گیا کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس منزل کو، بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ ہم انبیاء نہیں سمجھ سکتے خاتم الانبیاء کی منزل کو، تو پھر یہ شان رسالت پر جو تقریر ہوتی ہے، جو ان کے مراتب کو بیان کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ پھر کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، پھر یہ کیا بیان کرنا مقصود ہے؟ تو اب اس کے لیے پھر ایک روزمرہ کی مثال، عموماً میں کوئی منطق فلسفے کی بوجھل باتیں آپ کے سامنے نہیں پیش کیا کرتا ہوں، تو ایک روزمرہ کی مثال ہے کہ آپ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال دیجئے تو سوئی اس سمندر کو اپنے میں لے نہیں سکتی، سمندر اس میں سمائے گا نہیں، مگر جتنا اس کے ناکے میں وسعت ہے اتنا تو سمندر آ ہی جائے گا۔ صلوات بھیجیے بھلے پھر بلند آواز سے صلوات۔ بھائی یہی سمجھ لیجئے کہ ہماری تمام کوششیں چاہے تحریری ہوں چاہے تقریری ہوں، اور ہم سے بلند پایا افراد اور وہ کوشش کریں، تو اس کی حقیقت یہی ہے، اور یہی آپ سے مطالبہ ہے کہ اپنی کشتی ذہن کو کمالات محمد مصطفیٰ کے سمندر میں ڈال دیجئے، پھر جتنی ظرف میں وسعت ہے اتنا کریں۔ صلوات بھیجیے بلند پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور اب اس کے لیے بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے، جو سلسلہ میں نے عرض کیا، جمادات نہیں سمجھ سکتے کہ نباتات کیا ہیں، اور نباتات نہیں سمجھ سکتے کہ حیوان کیا ہے، حیوان نہیں سمجھ سکتا کہ
انسان کیا ہے اور عام انسان نہیں سمجھ سکتا کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں، انبیاء نہیں سمجھ سکتے کہ خاتم الانبیاء کیا ہیں۔ تو اب اسی کا لازمی نتیجہ اس کے بعد ایک اور قضیہ ہے، اور وہ حدیث پیغمبر سے ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء بھی بارگاہ الہی میں کہتے ہیں ما عرفنا کا حق معرفتک، اے پروردگار ہم نے تجھ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننے کا حق ہے۔ صلوات بھیجیے پھر بلند آواز تو وہ فرما رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے تجھ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا پہچاننا چاہیے، مگر پھر بھی یہ ایک دینی حقیقت ہے کہ معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر واجب ہے، ہر بندے کو لازم و واجب ہے، فریضہ ہے اس کا کہ وہ معرفت الہی حاصل کر لے۔ تو جب ناممکن بات ہے تو حکم کیسا ہے کہ حاصل کرو، تو بس حکم اتنے کا ہے جتنا میں نے کہا ممکن ہے، اور جو حق ہے اسے رسول کہہ رہے ہیں کہ ناممکن۔ صلوات بھیجیے بلند بس جس طرح معرفت الہی حاصل کرنا ہر بندے پر فرض ہے، یہاں تک کہ یہ بھی قید نہیں کہ عالم پر فرض ہے، جاہل پر فرض نہیں، جتنا جس کی بساط ہو اتنا اس کو سمجھنا ہے۔ تقلید اصول دین میں حرام ہے، حق کو حق خود اپنے عقل سے اپنے ضمیر سے سمجھنا چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ فلسفی اپنی زبان میں اپنے معیار پر دلائل قائم کرتا ہے، اور معمولی انسان وہ بوہیا اس نے اپنے معیار پر دلیل قائم کر لی تھی۔ کسی نے کہا تم نے اپنے خدا کو کاہے سے پہچانا؟ اس نے کہا اسی اپنے چرخے سے، جب تک میں چرخہ چلاتی رہتی ہوں چلتا رہتا ہے، ادھر میں رکی اور چرخہ رک گیا تو یہ ذرا سا چرخہ تو بغیر میرے چلتا نہیں، اور یہ کائنات کا چرخہ بغیر کسی چلانے والے تو وہی بات جو فلسفی اپنی زبان میں بہت ہی گہرے انداز میں کہتا ہے، اسی کو اس نے اپنے معیار کے اوپر اپنی زبان میں اپنے عقل کے مطابق کہہ دیا۔ تو اس لیے وہاں معرفت الہی جو حاصل کرنا واجب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ارسطو والے دلائل سے معرفت حاصل کرے، افلاطون والے دلائل سے معرفت حاصل کرے، نہیں، جو اس کو مطمئن کر سکے، جو دلیل وہ اس کے لیے وہی ہے۔ تو معرفت الہی واجب، یہ ایک حقیقت دینی ہے مسلم، اگر ممکن نہیں بالکل تو واجب کیوں کر ہے؟ اور پھر وہ حدیث تو برابر آپ کے گوش رد ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے امام زمانہ کی معرفت نے حاصل نہیں کی تو وہ جاہلیت کی موت دنیا سے گیا۔ تو اب معرفت واجب جب ہے تو ممکن ہے جبھی تو واجب ہے، اگر ممکن نہ ہوتی، ہمارا خدا عادل ہے، ناممکن چیز کا حکم نہیں دیتا، تو بس ناممکن اس حد تک ہے کہ حق معرفت، اور ممکن اس حد تک ہے جتنی اپنی بساط ہے۔ صلوات بھیجیے میرے پھر بلند آواز سے اور اب یہ آیت میرے نزدیک ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر کل ہوگی کہ بہت بڑا ذریعہ ہے رسول کی شان کے سمجھنے کا اس آیت کا مضمون، کیونکہ خدا کی بھی معرفت ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کے آثار قدرت کاموں کو دیکھ کے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ذات کیسی ہے جو یہ سب کام انجام دے رہی ہے۔ تو اس آیت میں بھی خالق نے وہ کام بتائے ہیں جو اس کے
اس رسول کے ذمے ہیں، تو اگر ان کاموں کی اہمیت کو ہم محسوس کر لیں تو پھر یہ سمجھ لیں گے کہ ان کاموں کے لیے شخصیت کیسی چاہیے. صلوات بھیجیے بولے پھر بلند آواز سے صلوات. لیکن وہ تو میں نے وعدہ کیا ہے کل بیان کرنے کا، کیونکہ وہ سلسلہ کاموں کا آگے شروع ہوتا ہے. ابھی پہلے تو وہ کام کا بیان تو ایک صفت کے طور پر ہے کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ سب صفتیں ان کی، اور موصوف ان کا کیا ہے. ارشاد ہوا بعثا، اس نے بھیجا امیین میں ایک رسول. تو رسول موصوف ہے اور اس رسول کی یہ سب صفتیں ہیں کہ یہ رسول ایسا ہے، یہ کام انجام دیتا ہے، یہ کام انجام دیتا ہے، یہ کام انجام دیتا ہے، وہ سب فہرست بات کو ہے. تو وہ پہلی لفظ ہے رسولن، کہ اس نے بھیجا ایک رسول. اب یہ رسول ہی کی لفظ میں کیا صفتیں مضمر ہیں؟ وہ صفتیں بات کو ہیں، ان کاموں پر اور بات کو ہوگا. پہلے رسول کے تحت میں لفظ رسول میں کیا بلندی مضمر ہے اس کو دیکھیے. رسول عربی کی لفظ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی منصب عہدے کا نام ہے، مگر نہیں، یہ عام لغت کے جو معنی ہیں رسول کے، وہ بہت سی لفظ اس کی آپ کی اردو کا جز بنی ہوئی. مثلا مرسل اور مرسل الیہ، مرسل بھیجنے والا، مرسل الیہ جس کی طرف بھیجا جائے. عربی میں مصدر اس کا ارسال ہے، ارسال کے معنی بھیجنا، اور جو بھیجا جائے وہ مرسل. عوام غلط مصرع پڑھتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے. وہ مرسل تو اللہ ہے، وہ صحیح ہے احمد مرسل. جو بھیجنے والا ہو وہ مرسل، جسے بھیجا گیا ہو وہ مرسل. تو جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو مرسل کے معنی جو بھیجا جائے. اخباروں میں آتا ہے مراسلہ، بھیجا ہوا کوئی مضمون، اس کو کہتے ہیں مراسلہ. تو اب اس کو چاہے فارسی میں کہیے فرستادن، چاہے اردو میں کہیے بھیجنا، چاہے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ کہیے، کسی بھی لفظ میں اس کو ادا کیجیے بھیجنا. تو بھیجنے میں لازمی ایک چیز ہے، لازمی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ بھیجنے والے میں اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے اس میں فاصلہ جب تک نہ ہو اس وقت تک بھیجنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. میرے پاس کوئی ایک صاحب بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی چیز ان تک پہنچانا ہے تو میں دے دوں گا انہیں، بھیجنے کی ضرورت نہیں. لیکن وہاں جو صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس مجھے کچھ پہنچانا ہو تو ضرورت ہے کہ بھیجا جائے. تو بھیجنے میں لازمی طور سے ایک فاصلے کی ضرورت ہے، اس میں جو بھیجنے والا ہو اور اس میں جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے. اگر فاصلے کا تصور نہ کیجیے تو بھیجنے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. مگر یہاں بھیجنے والا ہے اللہ، اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ ہے اخلاق، مخلوقات، انسان، افراد انسانی. بھیجنے والا جو ہے وہ کسی جہت و مکان میں مقید نہیں ہے، وہ لا مکان ہے. قرآن مجید میں کہا گیا وہ رب گردن سے زیادہ قریب ہے. وہ تیماردار جو مریض کے پاس بیٹھے ہیں، سینے پر ہاتھ ہے، نبض دیکھ رہے ہیں، نفس کی آمد و شد محسوس کر رہے ہیں عالم احتضار میں،
قرآن کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم تم سے زیادہ اس سے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اب بتائیے جو ایسی لامکان ذات ہے اس کے یہاں درمیان میں فاصلے کا کیا تصور؟ وہ جب کسی جگہ رہنے والا نہیں، کسی محل پر متمکن نہیں، تو پھر کہیے گا کہ وہ 1000 میل دور ہے، 10,000 میل دور ہے، کتنی دور ہے؟ جو کہیے گا غلط ہوگا، کیونکہ جب وہ کسی جگہ پر ہے مقید نہیں ہے۔ وہ نفس کی مثال کل میں نے لامکان ہونے میں دی تھی کہ ہے مگر کہیں پر نہیں ہے، اور تو جب وہ لامکان ذات ہے تو درمیان میں فاصلے کا تصور کیسا، دوری کا تصور کیسا، اور اگر دوری کا تصور نہ ہو تو بھیجنے کا تصور کیسا؟ اب دیکھیے یہ عمر میں کتنی دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور ایمان رسالت پر ضروری ہے، لیکن اب رسالت کے معنی سمجھنا مشکل ہو گئے کہ رسالت کے معنی کیا ہے، کیا معنی اللہ نے بھیجا؟ بعثا فی الامیین رسولا، بعث کے بھی معنی بھیجنا اور رسول کے بھی معنی جو بھیجا جائے۔ اس نے بھیجا مرسلین میں، امیین میں ایک رسول، انہی میں سے، تو جناب والا یہ تو معمہ ہو گیا کہ یہ بھیجنا کیوں کر ہے؟ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے بہت دور ہے، جبھی تو بھیجتا ہے، اور جب وہ کسی مکان پر مقید نہیں ہے تو دور کہنا اسے غلط ہے، اور جب دور کہنا غلط ہے تو بھیجنا غلط ہے۔ تو پھر رسول کو رسول کہنے کے کیا معنی، پھر رسول کو بھیجا اس کے کیا معنی، اس کا کیا مطلب؟ تو اب یہ مشکل بات ہو گئی، مگر میں کہتا ہوں کہ مشکل یہ آسان ہو جائے گی اگر اپنی ایک بات کے معنی سمجھ لیجئے۔ تو اپنی ایک بات کیا ہے؟ عبادت میں نیت ضروری ہے، کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ارے پھر نماز کے لیے وضو ہو، غسل ہو، کچھ ہو، جو بھی عبادت ہے اس میں نیت لازمی ہے، اور نیت کا لازمی جز کیا ہے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، یہ معنی ہے۔ نام بدلتے جاتے ہیں، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ وہ نام عبادتوں کے بدلتے جاتے ہیں مگر قربتاً اللہ کی روح سب میں شریک ہے۔ یہ بھی ہے قربتاً اللہ، اور اگر قربتاً اللہ نہیں ہے تو نمائش ہے، عبادت نہیں ہے۔ جتنا بھی وضو میں ہوتا ہے سب کر لیا، جس فقہ کے لحاظ سے کیا، چاہے اس طرح کیا چاہے اس طرح کیا، کچھ کیا، جو جو ہوتا ہے مسا سر کا جس طرح کرنا تھا اس طرح کیا، چاہے اس طرح کر لیا، چاہے ہیر پھیر کے ساتھ کیا، باہر سب کچھ وہ کیا جو وضو میں ہوتا ہے، مگر قربتاً اللہ نہیں تھا۔ تو جناب صفائی ہو گئی مگر وضو نہیں ہوا۔ غسل میں جس طرح ہوتا ہو، چاہے ڈبکی لگا کے غسل کرنا تھا وہ کیا، ڈال کر ڈول یا لوٹے اپنے اوپر اس طرح غسل کیا، کچھ بھی کیا۔ تو نہا تو بے شک لیے،
انگریزی بھی نام اس کا معلوم ہے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں، بلکہ بہت سے کو اردو نہیں یاد ہوگی، انگریزی یاد ہوگی۔ تو جناب یہ ہو گیا، مگر جس کا نام غسل ہے وہ نہیں ہوا، اگر قربت اللہ نہیں ہے۔ جو نماز میں ہوتا ہے سب کر لیا، اور بہت ہی بظاہر رجوع قلب سے کیا، نگاہ جہاں رہنا چاہیے وہیں رہی، ہاتھ جس طرح رہنا چاہیے اسی طرح رہے، رکوع سجدہ سب بڑی عمدہ طریقے پر ہو گیا، مگر قربتاً اللہ نہیں ہوا۔ تو سرکار والا اٹھا بیٹھی ہو گئی، جھکاؤ ہو گیا رکوع کا، سجدے میں زمین پر جو عمل ہوتا ہے ٹکر لگا لی، لیکن جس کا نام نماز ہے صلاۃ ہے وہ نہیں ہوئی۔ سب چیزیں ماہ رمضان میں ترک کی، مگر قربت اللہ نہیں تھا، تو فاقہ ہو گیا، روزہ نہیں ہوا۔ جو حج میں ہوتا ہے سب کر لیا، وہاں پہنچے بھی، اور جو باتیں عمر بھر نہیں کی تھیں، کیسے ریاضت سے بال رکھے تھے، مگر وہاں جا کے ختم کر دینا پڑے، اور جناب جو کپڑے کبھی نہیں پہنے تھے وہ کپڑے وہاں جا کر پہنے، سب کچھ وہی ہوا، مگر قربت اللہ نہیں ہوا۔ تو بے شک سیاحت حجاز ہو گئی، سفر مکہ ہو گیا، تجارت اگر کرنا ہو تو ہو گئی، سیاست کا کوئی مقصد ہو تو ہو گیا، مگر جس کا نام حج ہے وہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ عبادت کی اصل روح ہے قربت اللہ، اور قربت اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اس قریب کو سمجھ لیجئے تو اس دور کو سمجھ لیجئے گا۔ صلوات بھیجیے بلند آواز۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کیا مطلب؟ کیا اس نماز سے پہلے میرے اور اس کے درمیان میں 1000 میل کا فاصلہ تھا، اور جب یہ نماز پڑھ لوں گا تو 999 میل رہ جائیں گے، 1 میل وہ ادھر آ جائے گا یا میں ادھر چلا جاؤں گا؟ کیا مطلب؟ قربتاً للہ۔ لیجیے، اب وہ رسول تو کبھی کبھی کہتے تھے قربتاً اللہ، روز کہتے تھے، اب تو جب کہیں گے زبان رکے گی کہ کیا کہہ کے آ رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ تو میں نے جہاں تک اس پر غور کیا ہے اور جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ نہ یہ قرب مسافت کا قرب ہے، نہ وہ بوجھ مسافت کا بوجھ ہے۔ اس قرب کا مطلب یہ قربتاً للہ کا ہے کہ خالق یعنی ذات الہی وہ نقطہ ہے کمال مطلق کا۔ جتنا ہم نقائص میں زیادہ گرفتار ہیں اتنا کمال مطلق کی منزل سے دور ہیں۔ ہر عبادت کا مقصد یہ ہے کہ نفس پر جلا ہو، ذرا برائیاں گھٹیں، نفس میں پاکیزگی کا اضافہ ہو۔ جتنا نقائص میں کمی ہوگی اتنا ہم منزل کمال مطلق سے نزدیک ہوئے۔ عبادت ہو جاتی ہے تھوڑے وقت میں، اور اگر صحیح طور پر عبادت بھی تو اثر اپنا مستقل ایک چھوڑ جاتی ہے،
قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ برائیوں سے اور شرمناک کاموں سے روکتی ہے. نماز روکتی ہے یعنی کیفیت نفس میں پیدا کرتی ہے کہ آدمی پھر ان برائیوں کی طرف نہ جائے. وہ نماز تو ہو گئی بغیر رجوع قلب سے، بغیر خضوع و خشوع سے، بہت ہی تجوید کے اور قرأت کے ساتھ ہوئی. تو فرض کیجئے کہ 15-20 منٹ میں ہوئی اور کسی کی نماز 5 ہی منٹ میں ہو گئی. یوں کہہ سکتے ہیں جتنا ازبر زیادہ یاد ہوئی اتنا جلدی سے ہو گئی. تو نماز ہو تو گئی اتنے وقت میں، لیکن اگر وہ واقعی نماز ہے تو اثر نفس میں جو چھوڑ گئی وہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی باقی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا نماز گزار اسی وقت نماز پڑھتا ہے اور اسی وقت جا کے مسجد کے کسی ذخیرے پر نظر جاتی ہے اس کی، تو حضور والا جس نے یہ نسخہ تجویز کیا ہے اس نے اثر یہ بتایا تھا کہ یہ برائیوں سے روکتا ہے. اب یا اس نسخہ مرتب کرنے والے کو کہیے معاذ اللہ کہ اس نے غلط کہا، اور یا پھر مان لیجئے کہ جو عمل کیا وہ واقعی نماز نہیں تھا. صلوات دیتے ہوئے وہ کوئی نمائشی چیز تھی، اس کا نام نماز نہیں ہے. روزے کو یہی کہا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ فرض ہے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. معلوم ہے کہ روزہ ذریعہ ہے، وہ صبح سے شام تک میں روزے کا کام ہو گیا، مگر وہ تقوی نفس کا ایک سانچہ ہے جس میں وہ نفس کو ڈالتا ہے. تو یہ مقصد عبادت کا ہے، یہی قربت اللہ کا مفاد ہے. جتنا یہ مقصد زیادہ پورا ہوا اتنا ہی بندہ اپنے اللہ سے قریب ہوا. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب مسافت کا قرب نہیں ہے بلکہ یہ اوصاف کا قرب ہے. تو اسی طرح وہ بوجھ، وہ دوری، وہ بھی اوصاف کی دوری ہے. یعنی خلق خدا جتنا گناہوں میں زیادہ مبتلا ہے، جتنا جہالتوں میں زیادہ مبتلا ہے، جتنا برائیوں میں زیادہ گرفتار ہے، اتنا ہی منزل کمال طہارت و عظمت سے دور ہے. لہذا جب دور ہے تو بھیجنے کی ضرورت ہے. اب بھیجنے کا صبر ہو گیا، دوری بھی سمجھ میں آئی، مگر اب ایک پہلو پر ہر مکتب خیال کا مسلمان غور کرے، ایک پہلو پر ہر نقطۂ نظر کا انسان جو رسالت کا قائل ہو وہ غور کرے کہ جو بھیجا جائے اس دور والے کی طرف بھیجنا ہے مجھے، تو جو بھیجا جائے وہ بھیجنے سے پہلے اس کے پاس ہوگا جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے، یا اس کے پاس ہوگا جو بھیجنے والا ہے. یہ بنا حضور جسے بھیجوں گا ان دور والے کسی صاحب کے پاس تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو میرے پاس ہو، اور اگر وہ بھی اتنا ہی دور ہوا تو خود اس کی طرف کسی کے بھیجنے کی ضرورت ہے.
اسے بھیج کیسے سکتا ہوں؟ لہذا جو بھیجا جائے گا وہ بھیجنے والے کے پاس ہوگا، تبھی بھیجا جائے گا، بغیر اس کے بھیجا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں دوری ہے اوصاف کی دوری، تو ماننا پڑے گا کہ جن گناہوں میں خلق خدا گرفتار ہے، جس کی وجہ سے وہ خالق سے دور ہے، وہ ذات جسے وہ بھیجتا ہے وہ بھیجے جانے سے پہلے ان برائیوں سے بری ہوگی، ان نقائص سے الگ ہوگی، تبھی وہ اس لائق ہے کہ بھیجا جائے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ بھی ان نقائص میں گرفتار ہو تو وہ اس لائق کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے بھیجا جائے؟ اب علم کلام کی اصطلاح میں جملے کہہ دوں تو سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ رسالت نتیجہ عصمت ہے، عصمت نتیجہ رسالت نہیں۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اب اس کو خالص اردو زبان میں بھی کہہ دوں کہ یہ نہیں ہے کہ رسول بنایا تو معصوم ہو گیا، بلکہ معصوم تھا اس لیے رسول بنایا۔ پھر صلوات بھیجیے بلند۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ مگر وہ ہمارا علم ہے جو تجربے کا محتاج ہے، یعنی ہم کسی کو 10-20 برس آزما کے دیکھیں کہ یہ سچا ہے یا نہیں، تب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی سچا ہے۔ ہمارا علم محتاج تجربہ ہے، لیکن یہ رسالت کا عطا کرنے والا جو ہے، تاج رسالت پہنانے والا جو ہے، اس کا علم محتاج تجربہ و مشاہدہ نہیں ہے کہ پہلے کچھ عرصے تک وہ دیکھے کہ معصوم ہے یا نہیں، اور جب تھوڑی مدت تک دیکھ لے کہ معصوم ہے تب اس کے بعد وہ رسول بنائے۔ یہ ہم عطا کرنے والے منصب کے ہوتے تو یہی ہوتا، مگر کسی منصب کو دنیا نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو، بہرحال رسالت کو کسی نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، وہاں جمہوریت کا کوئی قائل نہیں ہوا۔ تو رسالت بہرحال اس کی طرف سے سب کے نزدیک ہے، تو اب اس کا علم جب محتاج تجربہ نہیں ہے تو وہ اپنے علم غیب کے آئینے میں جو جو ہو رہا ہے ازل سے دیکھ رہا ہے۔ جو آج کا گنہگار ہے ازل سے اس کے علم میں ہے کہ یہ گنہگار ہے، جو آج کا معصوم ہو وہ ازل سے جانتا ہے کہ معصوم ہے۔ لہذا رسالت بر بنائے عصمت ہے، لیکن زمانے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ پہلے معصوم ہو کچھ دن تک رسول نہ ہو، کچھ دن تک عہدہ نہ ہو، بعد میں وہ جب کچھ عرصے دیکھ لیا جائے کہ معصوم ہے تب عہدہ اسے ملے، بلکہ اللہ اپنے علم غیب کے آئینے میں جسے معصوم پاتا ہے اسے ازل میں تاج رسالت پہنا دیتا ہے، ازل میں تاج نبوت پہنا دیتا ہے۔ اور اس لیے کئی دفعہ اس حدیث کو پڑھ چکا ہوں گزشتہ مجالس میں بھی، سالہ گزشتہ میں بھی، کہ اسی رسول نے ہم سے کہا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا آب و گل میں تھا، اور اس جز پر کل بھی توجہ دلا چکا کہ اس دور میں بھی نبی تھا، نبی ہوا نہیں، یعنی آغاز رسالت اب بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ کب سے رسالت ملی۔ تو اب
در زمانے کے لحاظ سے یہ نہیں ہے کہ عصمت پہلے ہو اور رسالت بعد کو ہو، مگر مرتبے کے لحاظ سے یہ اس پر مبنی نہیں ہے۔ عصمت مبنی رسالت پر نہیں ہے، بلکہ رسالت مبنی عصمت پر ہے، کہ چونکہ یہ معصوم ہے اس لیے اس کو نبی بنایا، چونکہ یہ معصوم ہے اس لیے رسول بنایا۔ ہاں، خدا کا علم تو محتاج تجربہ نہیں ہے، مگر دنیا والوں کا علم محتاج تجربہ ہے۔ اس لیے جسے وہ اپنے علم کی بنا پر تاج نبوت اس وقت پہنا دے گا جب ابھی دنیا میں مخلوق کا وجود نہیں ہے، اعلان نبوت کرائے گا 40 برس کی عمر گزرنے پر، تاکہ دنیا آزما لے، دنیا تجربہ کر لے۔ صلوات بھیجیے بلندہ۔ پھر بلند آواز سے بولا۔ اور خالق نے بھی 40 برس کی عمر منتخب کی۔ اب یہ علم الانسان کی مسئلہ سمجھ لیجئے، علم العمران کا سمجھ لیجئے، کہ 40 برس کی عمر اس نے منتخب کی، اس لیے کہ اس کے قبل کا دور حیات تلبنات و تغیرات کا ہوتا ہے۔ بہت سے نقش اچھے شوقیہ بنتے ہیں اور مٹ جاتے ہیں، بہت سی عادتیں پڑتی ہیں اور چھٹ جاتی ہیں، لیکن 40 برس کی عمر وہ ہے جس میں ٹھہراؤ نفس انسانی میں پیدا ہو جاتا ہے، جس میں ہر عادت ملکہ بن چکتی ہے۔ تو 40 برس کی عمر منتخب کی کہ دیکھو تمہارے مشاہدے میں 40 برس جو سچا رہا، تمہارے مشاہدے میں 40 برس جو امین رہا، وہ اب اعلان رسالت کر رہا ہے۔ صلوات دیجیے بلندہ۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ اور میرے نزدیک اخلاق رسول کا ہر گوشہ بے نظیر تھا۔ اس جس کے متعلق انشاءاللہ ممکن ہے آئندہ کہ کسی مجلس میں بیان ہو تفصیل سے، میرے نزدیک جتنے اوصاف حمیدہ انسان تھے سب ان میں بے نظیر تھے، یعنی صابر بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، میرے نزدیک حلیم بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا، میرے نزدیک سخی و جواد بھی ان سے بڑھ کے کوئی نہ تھا۔ جتنے صفات حمیدہ بلند اخلاق تھے وہ سب ان میں نقطہ کمال میں تھے، مگر یاد رکھیے کہ صفت ہونا اور چیز ہے اور لقب بن جانا اور چیز ہے۔ حلیم تھے مگر حلیم صفت رہی، لقب نہیں ہو گیا کہ دور سے آتے ہوں لوگ کہیں حلیم آ رہا ہے۔ بے شک جواد و سخی تھے مگر جواد صفت رہی، لقب نہیں بنا۔ بے شک صابر تھے مگر صابر وصف رہا، لقب نہیں ہوا۔ لیکن یہ دو صفتیں، ایک سچائی اور ایک امانت داری، یہ اتنی نمایاں ہوئی، اور بہت سی لفظیں پرانے ادب میں نہیں تھیں، اب جدید ادب میں بہت استعمال ہوتی ہیں۔ اب سنا ہے مجھے جدید ادب کی لفظیں بھی اردو میں بھی بدلتی رہتی ہے، تو اس لیے یہ لفظ پہلے مجھے نہیں آتی تھی، اب آ گئی ہے کہ ابھی تو نمایاں میں نے کہا تھا کہ یہ دو صفتیں اتنی نمایاں ہوئی۔ اب میں کہتا ہوں اپنے ترقی یافتہ اردو میں کہ سب وصف تھے مگر یہ دو وصف اتنے اجاگر ہوئے کہ لقب کی حیثیت اختیار کر لی۔ ایک صادق اور ایک امین، یعنی اب یہ دور سے آ رہے ہیں تو نام کے بجائے لوگ کہیں گے صادق آ رہا ہے، دور سے آتے ہیں تو نام کے بجائے کہیں گے امین آ رہا ہے۔ تو یہ دو صفتیں کیوں اتنی نمایاں ہوئی؟
میری تو یہ سمجھ میں آیا ہے کہ چونکہ یہ دونوں صفتیں دعوے میں دخل رکھتی ہیں، جو سچا ہو وہ جھوٹا دعویٰ کیوں کرے گا، اور جو امین ہو وہ پیغام کے پہنچانے میں کچر بیوت کیوں کرے گا؟ کہنے کے معنی ہے کہ جو دعویٰ آپ کیجیے وہ سچا، اور امین کہنے کے معنی ہے کہ جو پیغام پہنچائیے آپ کے سپرد کیا گیا ہو وہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کو دعوے میں دخل ہے، اور جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی تبلیغ کے لیے منبر پر گئے، متفقہ تاریخی واقعہ ہے کہ بعثت کے بعد 40 برس کی عمر میں مبعوث ہوئے تو 3 برس تک اخفاء پر معمور رہے کہ گھر سے کے اندر سے بات باہر نہ جائے۔ اب گھر کی جتنی پردے ہیں وہ سب امانت دار راز الہی ہیں، چاہے بچہ ہو تو چاہے بوڑھا ہو تو، کہ اللہ کو اس کے بھی امین ہونے پر اعتماد ہے۔ 3 برس تک گھر کے اندر رہے گا، 3 برس کے بعد وہ آیت منظر عشیرتک الاقربین، اب اپنے جو قریب ترین عزیز ہیں انہیں قریش کے افراد بس ان تک پیغام پہنچائیے جو دعوت عشیرہ ہوئی، اور اس کی تفصیل کو اس وقت نہیں کرنا ہے۔ تو 3 برس کے بعد ہوا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ حکم آیا کہ فاصدع بما تؤمر، بس اب برملا علانیہ پیغام پہنچائیے۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جو ابھی پیش کروں گا کہ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اعلان عام کیا۔ مگر اب یہاں ایک پہلو پر ممکن ہے کبھی توجہ دلا چکا ہوں لیکن وہ بڑا اہم ہے، اس لیے اس کو آج بھی ضرور توجہ دلاؤں گا کہ تاریخ دعوت اسلامی متفقہ طور پر یہ ہے کہ بات گھر سے شروع ہوئی، 3 برس تک گھر کے اندر رہی، پھر گھرانے تک پہنچی، پھر دنیا تک پہنچائی گئی۔ تو اب درایتاً دنیا غور کرے کہ اب سابق الایمان کو گھر میں ڈھونڈیے گا یا دنیا میں؟ صلوات بھیجیے بھلے نا۔ غرض ہے وہ تیسری منزل آئی، وہ قبل کی منزلیں تفصیل سے سنیت کرنا ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ جب تک گھر کو نہیں گئے تھے تو اس وقت کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم جب صفا اور مروہ پہاڑ ہیں تو پہاڑ سے ہمارا ذہن ہمالیہ کی طرف چلا جاتا تھا، تو اب صفا پر چلے گئے تو آدمی کہاں ہے وہاں؟ اب وہ جب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا وہ کعبہ ہے اور وہ داہنی طرف صفا ہے اور وہ بائیں طرف مروہ ہے۔ اور میں جب گیا ہوں تو اسی سال دائیں میٹ سے وہ پہاڑی اڑائی جا رہی تھی، اس سال زینے بن گئے تھے، اب سنا زینوں کے بجائے ڈھال بن گئی ہے۔ تو وہ میں اس پہاڑ کی شکل میں بھی چڑھا تھا اور پھر اس زینوں کی شکل میں چونکہ 1.5 مہینہ پہلے پہنچ گیا تھا تو اس لیے اس طرح بھی میں نے صفا پر عروج کیا اور اس طرح بھی صفا کی چوٹی پر گیا، دونوں طرح سے۔ ارے اب یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ اس پہاڑ کو اڑا کے
اور زینے بنا دیے اور پھر زینے کو ڈھال بنا دیا، یہ سب بدعت ہے یا نہیں؟ یہ الگ بات ہے، وہ ہمارے لیے بدعت کا مسئلہ چلتا ہے، وہاں نہیں چلتا۔ وہاں جو ہو وہ سنت ہے۔ تو حضور یہ سب ہو گیا اور اب چھت بن گئی ہے، وہ صحیح چھت کے نیچے ہوتی ہے، اور یہ سب اس سے بحث ہی نہیں کہ یہ نیا ہے پرانا ہے یا کیا ہے۔ وہاں کچھ اور مفہوم ہو جاتے ہیں، فتوے کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غور کیجئے کہ کوہ صفا، وہ اب اس شکل کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ جب زینے بنے تو میں نے دیکھے کہ کوہ صفا ایسا ہے کہ 7 سیڑھیوں میں اس کی چوٹی آ گئی، اور مروہ بھی اسی طرح 7 زینوں سے کو طے کر کے اس کی بلندی آ گئی چوٹی، ہر دفعہ وہ اوپر سے جا کے پھر اترنا ہوتا ہے صحیح، وہاں سے پیر کو اپنے لگا کر آخری سرے سے اور پھر شروع کرے، تب وہ سفیرا پورا ہوتا ہے۔ تو وہ 7 سیڑھیوں میں اس کی چوٹی اور 7 سیڑھیوں میں اس کی چوٹی۔ تو ہمارا ذرا بہت بڑے عمارتوں میں آصف الدولہ کے بارے میں جو حضرات گئے ہیں یا اور، تو اس سے بھی بعض بڑے ہوتے ہیں، تو متوسط ممبر ہمارے یہاں کا بڑا 7 سیڑھیوں کا 7 زینوں کا اکثر ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کوہ صفا پر جانا نہ تھا، تبلیغ اول کے لیے ایک ممبر کی تلاش تھی۔ جب کوئی اہم تبلیغ کرنا ہوئی ہے تو ممبر کی ضرورت ہوئی ہے۔ جہاں صفا تھا اسے ممبر بنا لیا، جہاں صفا نہ تھا اسے پالان شتر کا ممبر بنا۔ تو اب کوہ صفا پر تشریف لے گئے تو حد نظر کے سامنے جتنا مجمع ہے اس سے فرماتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انداز کلام کا بتا رہا ہے کہ اگر مجمع ابھی کہہ دے کہ نہیں مانیں گے تو آگے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے کہ گلے پر رکھی ہوئی ہو، خود اختیار طور پر ان کے ضمیر کے فیصلے کو پوچھ رہے ہیں۔ اور حد نظر کے سامنے جتنا مجمع ہے وہ جواب دیتا ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ اس زبان سے سوا سچ کے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ میں کہتا ہوں اگر 40 برس کی پہلی زندگی سامنے نہ ہوتی تو اس سوال و جواب کا محل ہی کہاں پیدا ہوتا؟ اور وہ بشریت کے نعرے لگانے والے، میں بھی بشریت کو جزو ایمان سمجھتا ہوں، جب کہ قرآن نے کہہ دیا ہے تو اس کو بھی ماننا جزو دین ہے، مگر یاد رکھیے کہ وہ 40 برس کی بشریت وہ ہے جس پر بات کے رسالت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ صلوات بھیجیے بلنا۔ برس کی بشریت وہ ہے جس پر بات کے رسالت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی۔ صلوات بھیجیے بلنا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ سب نے کہہ دیا کہ ضرور مانیں گے، اس لیے کہ سوا سچ کے ہم نے جھوٹ نہیں سنا۔ جب یہ اقرار لے لیا تب کہا کہ مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور تمہارے یہ بدعمالیاں جو ہے اس کے پس پوچھ آتے کے دوزخ کے شعلے ہیں۔ اب یہ پیغام پہنچایا تو پھر اب لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے، اس لیے کہ اب سوال اپنی زندگی میں انقلاب کا تھا، وہ بڑی مشکل ہے۔ تو اب مگر کتنے ہنستے ہوئے چلے جائیں، عمر بھر دل میں ضمیر سے یہ آواز تو اٹھتی رہے گی۔ ابھی کہا تھا کہ کیوں نہ مانیں گے، اب ضمیر کے اندر سے کوئی کہتا رہے گا کہ کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے۔ وہ بہرحال اللہ کی حجت ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے کہا تھا کیوں نہیں مانیں گے، اب مان نہیں رہے ہیں۔ اب جب نہیں مان رہے ہیں تو کیا کیا کہہ رہے ہیں؟
قرآن نے سب بتا دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، وہ بھی قافیہ بندی کرتے تھے کاہن لوگ، تو کاہن کہہ رہے ہیں، اور سب سے سب بات یہ ہے کہ معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں۔ آج کل تو علم النفس یونیورسٹیوں کا مستقل موضوع ہے اور اس پر ریسرچیں ہوتی ہیں اور مختلف حلقے میں اس کی تعلیم، مستقل فیکلٹیاں ہیں، بلکہ کالج بھی بعض جگہ ہوتے ہیں اس کے۔ تو علم النفس میں کوئی غلط بات بھی ہوتی ہے تو اس کے پس منظر میں ذہن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، مثلا سوتے میں بھی برلاتا ہے تو کچھ ذہن کے اندر ہے جو ابھر کے آتا ہے اس برلانے کی صورت میں، یا یہ کہ دیوانے کی بکواس ہے تو وہ بھی ذہن کے اندر کچھ تصورات ہیں جن پر عقل بندھن لگائے ہوئے تھی اور اب وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ غلط بات میں بھی کچھ نفسیاتی حقیقتیں ہوتی ہیں جو مضمر ہوتی ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سب غلط باتیں ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں، کاہن کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، سب غلط باتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ غلط باتیں ہیں تو قرآن کو کیا ضرورت تھی کہ اسے محفوظ کرے؟ ارے مجھے راستے میں کوئی گالیاں دے تو میں یہاں کے مجمع میں اعلان تو نہیں کریں گا کہ مجھے یہ گالیاں دی۔ وہ کمبخت جو کہنے والے تھے ان کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ ہوا میں منتشر ہو جاتی لفظیں، یہ قرآن نے کیوں انہیں محفوظ کر دیا؟ میں کہتا ہوں اس سے ایک اصول قائم ہوتا ہے۔ وہ ایک معلم عقل کو مجنون کہہ رہے ہیں، ظلم ہی ہے نا؟ ایک سنجیدہ حکیمانہ کلام کرنے والے کو شاعر اور کاہن کہہ رہے ہیں، یہ ظلم ہی تو ہے۔ اس سے قرآن نے محفوظ کر کے اصول قائم کر دیا کہ مظالم کے ذکر سے مظلوموں کی توہین نہیں ہوتی ہے۔ مجھے جس پہلو پر توجہ دلانا ہے حقیقت میں وہ یہ ہے کہ آخر یہ سب سوچ سوچ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی شاعر کہہ رہے ہیں، اور ہر دفعہ جو کہتے ہیں اگر دل مطمئن ہو جائے کہ یہی ہے تو پھر دوسری بات نہ کہیں۔ ایک بات گھبرا کے کہتے ہیں، خود ہی اندر سے کوئی کہتا ہے کہ بات بنی نہیں تو پھر بدل کے دوسری بات کہتے ہیں، وہ دوسری بات بھی اندر سے فیصلہ ہوتا ہے ضمیر کا کہ نہیں اب بھی وہ بات نہیں ٹھیک ہوئی تو تیسری بات کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سب سوچ سوچ کے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بخدا میری تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اتنا سچا کہہ چکے ہیں کہ جھوٹا کہتے نہیں بنتا۔ یہ ہے اثر اس سچا سمجھنے کا، اور امین اس کا تو عملی ثبوت موجود ہے کہ بعثت کے بعد 13 برس کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اور شب ہجرت تک مشرکین کی امانتیں پیغمبر کے پاس تھیں، وہ کوئی مسلمانوں کی رکھی ہوئی امانتیں نہیں تھیں، مومنین کی امانتیں نہیں تھیں، انہی کی امانتیں تھیں جو جسم مبارک پر پتھر مارتے تھے، جو اذیتیں دیتے تھے، اور انہی کی امانتیں شب ہجرت تک پیغمبر کے پاس موجود تھیں۔ اور ہندوستان کا تو میرا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے، یہاں معلوم نہیں کہ کوئی تجربہ ہے یا نہیں، کہ کسی بینک کے متعلق غلط افواہ ہو جاتی ہے کہ ٹوٹ جائے گا تو لوگ آ کر اپنی امانتیں واپس لینا شروع کرتے ہیں، وہ بیچارہ نہیں ٹوٹنے والا ہوتا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں دارالندوہ میں ایک کانفرنس ہو چکی ہے، رات مقرر ہو گئی کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، وہ مسلمانوں سے کتنی سی غیر راز میں ہو لیکن اس جماعت کے افراد سے وہ راز نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ ہر قبیلے کے نمائندے اس میں موجود تھے۔ تو اتنا بڑا دارالندوہ میں اجتماع ہو چکا، مجلس مشاورت نے یہ طے کر دیا
کہ ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے، اور کوئی جھوٹی روایت نہیں جو یہ بتائے کہ اس دن سے شب ہجرت تک لوگ آ کے اپنی امانتیں مانگتے ہوں. بتاتے کچھ نہیں ہے، جی ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے، ہمیں ضرورت ہے دے دیجئے. اصل بات کوئی تھوڑی کہتا ہے، مگر کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں. میں کہتا ہوں یہ ہے تحت شعور اور نیم شعور اور جتنی تہیں ہیں شعور کی اور لاشعور کی، ان میں ان کی امانت داری پر اعتماد کہ چاہے جان لے لیں مگر ہماری امانتیں کہیں نہیں جا سکتی. اس کے لیے ذہن میں کوئی اضطراب نہیں پیدا ہوتا. اور میں کہتا ہوں بخدا یہ ان کی امانت داری کی راہ میں رسول کی ایک قربانی تھی کہ اپنے کو خطرے میں ڈال دینا آسان ہے، مگر اپنی عزیز ترین فرد کو خطرے میں ڈالنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. خود جائیں اور ایک فرد کو جس کو پالا ہے، جس کو ابتدا سے پرورش کی ہے مثل اولاد کے، اور اسے چھوڑ جائیں، مگر یہ ان کی امانت داری کی راہ میں قربانی ہے کہ اگر جاؤں بھی تو امانتیں ایسے ہاتھ میں دے جاؤں کہ مشرکین بھی نہ کہہ سکیں کہ آپ نے غیر محفوظ ہاتھوں میں ہماری امانت دے دی. جتنا مجھ پر اعتماد ہے اتنا ہی جس پر اعتماد ہو. اسے امانتیں سپرد کر کے جاؤں. میں کہتا ہوں اب تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو ایسا امین ہو کہ مشرکین کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے شہر نہ چھوڑے، وہ خدا کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا چھوڑے. پھر صلوات بھیجیے بولے. اب سلسلے سے نعرے لگا دیجیے. اب پیغمبر نے تو اسی لیے چھوڑا تھا، یہی کام سے پوچھ کیا تھا. اب یہ اور بات ہے کہ بروقت جب شہر میں تو اس لیے رہے. اب بروقت خالق نے کہا جب یہ رہتے ہیں تو ہم ایک کام لے لیں گے، اور وہ یہ کہ رسول کے جانے کا پردہ بن جائیں. شہر میں رسول نے چھوڑا امانتوں کے لیے، وہ بستر پر لٹایا خدا نے. یعنی انہوں نے مشرکین کی امانتوں کا محافظ بنایا، انہوں نے اللہ نے رسول کی زندگی کا محافظ بنایا. صلوات بھیجیے اللہ. وہ پھر خالق نے بروقت یہ کہہ دیا کہ ان سے کہو کہ یہ بستر پر لیٹ رہے ہیں. اس کو تفصیل سے اس وقت نیت کرنا ہے تو اب اس کے لیے بستر رسول پر لیٹے، اور حکم یہی تھا کہ لیٹ رہے. سونا آدمی کے اختیار میں نہیں ہوتا، لیٹنا اختیار میں ہوتا ہے. تو حکم سونے کا نہیں ہو سکتا، لیٹنے کا حکم ہو سکتا ہے. یہ تو نفس کی کیفیت سے متعلق ہے. اگر نفس مضطرب ہوگا تو جاگ کے رات کاٹے گا، اگر نفس مطمئن ہوگا تو سو صلوات بھیجیے بنا.
آواز سے غلط. بہرحال اب یہ خاموش فداکاری ہوتی ہے. بستر پر لیٹ کر جو فداکاری ہوئی ہے کہ خالق نے سند عطا فرمائی. مجھے یاد ہے سال گزشتہ راوی پنڈی میں یہ آیت عنوان کلام تھی. اب اس وقت ضمن آئی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. دیکھو انسانوں میں ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کی خاطر فروخت کر دیتا ہے. یعنی یہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ فرض کی مدح کرنا ہوتی ہے لیکن جمع کے صیغے استعمال کرتا ہے. انگوٹھی رکوع میں انہوں نے ایک فرض نے دی تھی مگر خالق نے سب صیغے جمع کے استعمال کیے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. شخص کی مدح ہے صیغے جمع کے. مگر اس کردار میں کچھ ایسی انفرادیت ہے کہ خالق اپنے اس طریقے کو چھوڑ کر وحدت کی لفظ استعمال کر رہا ہے کہ من الناس من یشری. انسانوں میں ایک دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے. یشری واحد کا صیغہ ہے, وہ لوگ نہیں ہیں. ایک فرد ہے ایسی کہ جو اپنی جان کو رضائے پروردگار کی خاطر فروخت کر دیتی ہے. بس آپ کی توجہ تو ظاہر ہے مگر کل کافی چولہا نہیں ہوا تھا, آج بھی کم تو نہیں ہوا ہے لیکن آپ کو شاید مختصر ہی معلوم ہو, لیکن آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وحدت نمایاں کی کہ انسانوں میں ایک وہ بھی ہے. میرا دل تو کہتا ہے کہ کیا کروں, اس کے بعد وحی کا دروازہ بند ہے. شاید 10 محرم سن 61 کو کوئی آیت اترتی تو یہ وحدت کثرت کی شکل اختیار کر, یعنی پھر اس میں ہوتا کہ دیکھو انسانوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں. اب شاید کسی کی عقیدت پر بار ہو جائے کہ کہاں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی منزل اور کہاں یہ کربلا کے پورے 72 ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ آج وہ وحدت کثرت کی شکل اختیار کری. میں کہتا ہوں مجھے بھی فرق مراتب نمایاں ہے. ارے عرب ہیں غیر عرب ہیں اور معصوم تو ایک ذات ہے, یعنی عصر تک کے جہاد میں اصطلاحی معصوم وہ تو ایک ہے اور باقی اصطلاحی طور سے ہم فہرست معصومین میں داخل نہیں کرتے ہیں. تو زمین آسمان کا فرق ہے مگر جہاں تک کردار کربلا کا تعلق ہے مجھے تو فرق محسوس نہیں ہوتا, اور اگر فرق میں ہوتا تو حجت خدا سب کو مخاطب کر کے کیوں کہتے کہ بے ابی انتم امی طبتم بطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم واللہ فوزا عظیما. میرے باپ ماں تم پر نثار. اے مجاہدین کربلا تم بھی پاک ہوئے اور وہ سرزمین بھی پاک ہوئی جہاں تم دفن ہوئے. اور یا لیتنی معصوم اپنی پوری زندگی کی عصمت سمیت کہہ رہا ہے کہ کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا اور اس عظیم کامیابی کو حاصل کرتا جو کربلا کے میدان میں تم حاصل کر رہے تھے. اور ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ جب واقعہ کربلا کو یاد کرو تو کہو کہ یا لیتنا کننا معکم, کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتے. اور میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہمارے گریے کا پس منظر ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس گریے کے خلاف طرح طرح کے منطقی سوالات پیش ہوتے ہیں, کچھ شاعرانہ لباس میں, کچھ منطقیانہ لباس میں, کچھ نفسیاتی لباس میں. تو انہی میں سے ایک ہے کہ یہ رونا تو بزدلی ہوتا ہے. ارے عورتوں کا کام رونا دھونا ہوتا ہے, مردان وغیرہ کو رونے سے کیا مطلب؟ لہذا یہ رونا بزدلی ہے. میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کہیے, کسی معرکے میں ہو کر رونا بزدلی ہے مگر کسی معرکے میں شرکت پر نہ رونا, کسی میں شریک نہ ہونے پر رونا یہ عین شجاعت ہے. بخدا ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو روتے نہ ہوتے,
کربلا کے مجاہدین میں کون تھا جو روتا ہوا گیا؟ کیا ابو ہریرہ ہمدانی روتے ہوئے گئے؟ کیا مسلم ابن اوسجہ روتے ہوئے گئے؟ کیا حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے گئے؟ کیا فرزندان عقیل و جعفر روتے ہوئے گئے؟ ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی، اور جب اجازت جہاد مل گئی تو پھر روتے ہوئے نہیں گئے۔ کیا عباس روتے ہوئے گئے؟ کیا علی اکبر روتے ہوئے گئے؟ مولا بھی ہمارے عزیزوں کے اوپر روئے، لیکن جب خود میدان میں گئے تو دنیا کہتی ہے کہ ایسا حشاش و بشاش چہرہ تھا کہ کسی زخمی کا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ طبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے عزیز مارے جا چکے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مطمئن اور بشاش نظر آتا ہو۔ کلما اشتد الوقت اشرق وجه الحسین، جتنا سخت وقت ہوتا تھا مولا کا چہرہ دمکتا جاتا تھا۔ تو کربلا میں کون روتا ہوا گیا؟ لیکن زین العابدین عمر بھر روئے۔ اب آپ سمجھے ہمارے رونے کا مطلب؟ اب آپ اس گریے کی حقیقت سمجھے؟ زین العابدین عمر بھر رو رہے ہیں، اور بس یہ چیزیں تو اکثر بطور تمہید مصائب میں بیان ہوتی ہیں، مگر میرے یہاں وہی اصل مصائب ہوتے ہیں، اور آپ بحمداللہ ویسے ہی مصاب ہو جاتے ہیں جیسا کہ مصائب میں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ سید الساجدین، خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ جب چاہتے ہیں مجلس کر لیتے ہیں۔ ارے زین العابدین کا دل نہیں چاہتا تھا کہ باپ کی مجلس کریں، مگر دور وہ ملا تھا کہ باپ کی مجلس نہیں کر سکتے، اور جو اصل اپنے غم کے واردات ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ موقع ہو گیا کہ زہری آئے، زہری بڑے محدثین میں اکابر علماء میں سے ہیں، شہاب الدین زہری، وہ آئے اور بہرحال دل کے کسی گوشے میں اہل بیت سے تھوڑا لگاؤ تھا، تو اس لیے عرض کرنے لگے، حالانکہ بہت بڑا ان کا درجہ حکومت شام کے دربار میں بھی تھا، مگر کچھ نہ کچھ دل کے اندر لگاؤ تھا اہل بیت سے، کہ آ کر عرض کیا کہ امام ظہور علیہ السلام کے پاس کہ میرے یہاں شادی ہے، دل چاہتا ہے کہ حضور میری عزت افزائی فرمائیں۔ دیکھیے آج تک اس کا اعلان نہیں کیا، اظہار نہیں ہوا ہے، اب وقت آیا تو فرماتے ہیں کہ جب سے بابا شہید ہوئے ہیں تب سے میں نے شادیوں میں شرکت ترک کر دی ہے، میں شریک نہیں ہوا کرتا۔ اب میں نے ممبر پر اپنی گناہگار زبان سے بیان کیا تو ماشاءاللہ آوازیں گریے کی بلند ہو گئی۔ اب جب صاحب اعزا کہے تو کیا سوز و گداز تھا اس جملے میں کہ اب زہری کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ اصرار کریں، واپس چلے گئے، مگر وہ جملہ دل میں گھر کر گیا تھا، اور واقعی تمنا تھی کہ امام میرے یہاں تشریف لائے۔ تو اب کچھ عرصے کے بعد وہ آئے اور کہا، اس دفعہ میں نے عرض کیا، آپ نے ایسی بات فرمائی کہ پھر میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ سے عرض کروں، اب میں نے آپ کے والد بزرگوار کی ایک مجلس برپا کی ہے، اور میری تمنا ہے کہ آپ اس مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں۔ حضرت نے کہا ہاں بے شک اب آئیں گے۔ ظاہر ہے جب دور اتنا نازک ہو اور وہ حکومت شام میں پہنچ بھی رکھتے تھے اور وہاں کے مقربین میں تھے، تو کتنی احتیاط سے انہوں نے شرکائے مجلس کو اطلاع دی ہوگی۔ بہت گنے چنے خاص مخلصین اہل بیت جو تھے ان کو انہوں نے فردن اطلاع دی، اور وقت معین پر وہ لوگ جمع ہوئے، اور امام وقت معین پر تشریف لائے۔ انہوں نے صدر مجلس میں حضرت کو جگہ دی اور وہاں حضرت تشریف فرما ہوئے، اور اب ذاکر ممبر پر گیا
یہ حقیقت ہے کہ ابتدا ذاکری کی اشعار سے ہوئی ہے، تو ممکن ہے کہ کسی شاعر نے کچھ اشعار مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پڑھے ہوں، اس کی تفصیل نہیں ہے روایت میں۔ بہرحال ذاکر نے، اب ذرا غور فرمائیے کہ آج ذاکرین سے آپ سنتے ہیں اکثر مصائب میں کہ حضرت سیدہ عالم مجلس میں تشریف لاتی ہے اور ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور رونے والوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں کون رو رہا ہے، تو جس وقت یہ بیان ہوتا ہے تو ایک خاص اثر مجلس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ جائے کہ آنکھوں کے سامنے صاحب عزا جسے پرسہ دینا ہے وہ موجود ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ ذکر مصائب جو ہوا تو اب کسی میں ہوش ہی نہ تھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ، یہ دیکھے کہ کون کہاں ہے۔ جب بیان مجلس ختم ہوا اور انہوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ امام وہاں پر نہیں ہے جہاں بٹھایا تھا۔ اب حیران ہوئے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو یہ دیکھا کہ صف نعال میں جہاں حاضرین نے جوتیاں اتاری ہیں وہاں امام تشریف فرما ہے۔ یہ آئے قدموں پر سر رکھ دیا، کہا حضور میں نے تو وہاں بٹھایا تھا، یہ آپ یہاں کہاں؟ فرمایا ارے تم تو اسی مجمع کو دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون اس مجلس میں شریک ہے، تو میں نے اپنے لیے جگہ یہی مناسب۔ ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس اس طرح سے ایک ہو گئی، لیکن اپنی ذات کو انہوں نے مجلس بنا لیا۔ کبھی آب وضو آیا، تمہید مجلس مرتب ہو گئی، رونا شروع کر دیا، اور بس اب اسی واقعے پر ختم کر دوں گا کہ اب ایک دفعہ قصاب کو دیکھ لیا کہ اس نے جانور کو روح قبلہ لٹایا ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے ہیں ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیا واقعی پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، تمہید مجلس ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا حضور جو آپ کے جد بزرگوار رسول اللہ کا حکم ہے، ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں ہاں جانتا ہوں، مگر پوچھنا یہ کہ تم نے پانی بھی دے لیا؟ تو کہتا حضور ہم قصاب ہمارا قاعدہ ہے عام ہے کہ جب ذبح کرتے ہیں تو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، تو تمہید ختم ہو گئی، رخ ہوا کربلا کی طرف۔ اے بابا ارے قصاب تک بغیر پانی دیے تھے ذبح نہیں کرتے، آگ کو اس قوم میں جب خداوندہ تمام حاضرین کے مقاصد دینی دنیاوی، خداوندہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، خداوندہ ہمیں رسول و آل رسول کے اسوہ حسنہ بچانے کا، خداوندہ ہمارے لیے آخرت کی منزل کو اس دنیا سے بہتر کرا، جو بیمار ہونے شفا و صحت عطا فرما، جو مر گئے انہیں رحمت و مغفرت سے مالا مال، خداوندہ اس اعزائے قلیل کو ہم سے قبول